اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العنکبوت رکوع 1 تا 4 الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے، یعنی جزا اور سزا دینے کے لیے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر زور ڈالیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ جو کفر کرنے والے ہیں وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے گھڑے گئے جھوٹ کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 برس تک رہے، پھر ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ایک طوفان نے انہیں آ گھیرا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی کشتی میں موجود تھے ان سب کو بچا لیا، اور اللہ نے کشتی کو تمام دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ مگر لوگوں کے پاس جو کہ بت پرستی میں مگن تھے، یہ کہنے کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ اسے قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو۔ لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، آج تم لوگوں نے اللہ کے بجائے بتوں کو دنیا کی زندگی میں آپسی محبت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ قیامت کے دن تم لوگ ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس پورے منظر کو دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کی، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ثواب دیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ جنسی بدکاری یعنی ہم جنس پرستی نہ کرے، کیونکہ اس سے قبل دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ ان کی قوم کے پاس اس بات کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بیٹے کی پیدائش کی بشارت دینے والے فرشتے یعنی قاصدوں کی صورت میں بھیجے۔ انہوں نے بتایا، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مگر وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، انہیں اور ان کے خاندان کو ہم بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جائے گی۔ جب وہ قاصد لوط علیہ السلام کے شہر میں پہنچے تو لوط علیہ السلام ان قاصدوں کی حفاظت کے بارے میں سوچ کر پریشان اور غمگین ہو گئے، کیونکہ وہ انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ قاصدوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ گھر والوں کے ساتھ شہر سے نکل جائیں، پھر اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا۔ مدین کے لوگوں نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ایک زبردست زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عاد اور ثمود کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا تھا، حالانکہ وہ جاننے بوجھنے والے لوگ تھے۔ قارون، فرعون اور حامان کو بھی یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، پھر بھی وہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکے۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔